برکت کرے گا کلام۔ ہاؤ ٹو گیٹ ڈیوائن فیور، الہی ترجیح کو کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے؟ ان کو برکتوں سے معمور کیا، ان کو خاص الہی ترجیحات سے نوازا کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے الہی ترجیح حاصل کرنے کے لیے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کا حکم ہے، یا کس طرح سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ الہی قدرت کام کرتی تھی، الہی حمایت حاصل تھی، کس طرح سے وہ خدا کے منصوبے کو وہ پائے تکمیل تک جو پہنچا کر گئے ہیں، وہ ڈیوائن فیور کی وجہ سے۔ خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے، اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ ڈیوائن فیور، الہی ترجیح کو کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی خدا کی فیور ہمیں کس طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کی فیور جن کو مل جائے ان کو زمین پر سرفرازی، اقبال مندی، زندگی، خوشحالی اور خدا اپنے خاص منصوبوں کے لیے استعمال کرتا نظر آتا ہے۔ الہی منصوبوں میں خدا ہمیشہ انہی لوگوں کو لاتا ہے جن کو وہ اپنی فیور دیتا ہے، ڈیوائن فیور دیتا ہے، الہی فیور۔ ہم اس پر آج بات کریں گے۔ اگر آپ خدا پر توکل کرنے والے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ الہی فیور کو حاصل کریں، الہی ترجیحات کو حاصل کریں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے برکت کا، ترقی کا سبب بننے والی ہے۔ چھوڑ کے نہ جائیے گا، پورے سیشن کو سنیے گا۔ خدا کا کلام ہمارے لیے جو سچائی ہے، روشنی ہے، برکت کا سبب ہے۔ خدا کا کلام ماننے سے، خدا کے کلام کو سننے سے، اس کو پڑھنے سے، کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام کو سنتا، پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو جس کو الہی ترجیح مل جائے، یعنی ڈیوائن فیور مل جائے، وہ مبارک بن جاتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سے استثناء کی کتاب، اور میں آپ کے سامنے استثناء کی کتاب کو کھولوں گا۔ استثناء کی کتاب اس کا 28واں باب اور پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ پہلی آیت مبارکہ میں خداوند بنی اسرائیل قوم سے خطاب کرتے ہوئے حکمن فرماتے ہیں کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے الہی ترجیح حاصل کرنے کے لیے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کا حکم ہے، یہ طریقہ ہے کہ کس طرح سے آپ ڈیوائن فیور حاصل کر سکتے ہیں، خدا کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو ہے جان فشانی سے۔ جان فشانی یعنی جان لڑا دینا۔ خدا کے کلام پر جن لوگوں نے عمل کیا اور اپنی جان لڑائی، اپنی جان کو عزیز نہ رکھا، خدا نے بھی ان کو برکتوں سے معمور کیا، ان کو خاص الہی ترجیحات سے نوازا۔ بہت سی مثالیں اس میں ہمیں بائبل مقدس دیتی ہے۔ اس مضمون کو میں ایک ویڈیو میں بیان تو نہیں کر سکتا، میں کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کو مثالیں دوں کہ خدا نے بزرگ یوسف کو خاص الہی ترجیح ہاتھ میں رکھا اور خاص الہی ترجیح دے کر اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ غیر قوم میں، غیر لوگوں کے ساتھ، غیر ملک میں سرفراز ہوا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو ماننے کے لیے جان فشانی سے عمل کرتا رہا۔ تو خدا کا وعدہ ہے کہ جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں۔ دوسری بات ہے احتیاط سے عمل کرنا ہے، لاپرواہی سے نہیں،
آپ جانتے ہیں اگر کوئی کام احتیاط سے نہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ کام درست ہی نہیں ہوتا جو کام احتیاط سے نہ کیا جائے۔ احتیاط کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام پر دھیان نہیں دیتے، عمل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں اور اس کے مطابق خدا کے قوانین کے مطابق زندگی کو نہیں سنوارتے، نہیں گزارتے تو خطرہ ہے۔ اس لیے لکھا ہے احتیاط سے، اور جب آپ احتیاط کی بات پڑھتے ہیں، کہیں پر سنتے ہیں تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ احتیاط سے گزریں، احتیاط سے یہ راستہ استعمال کریں، احتیاط سے سیڑھیوں کو آپ چڑھنا ہے تو احتیاط سے چڑھیں۔ یہ ساری باتیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ خدا کا کلام نہ ماننے کی وجہ سے الہی ترجیحات ہم سے ہٹ جاتی ہیں، وہ ڈیوائن فیور جو خدا کے لوگوں کو حاصل تھی آج اس طور سے ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم زیادہ تر دنیا میں وقت گزارتے ہیں، ہماری زندگی میں نہ خدا کے کلام کی فرما برداری ہوتی ہے، نہ ہی دعا ہوتی ہے، نہ ہی ہم ڈیوائن فیور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کئی کئی گھنٹے خدا کی حضوری میں دعا میں گزارتے تھے، اور ایسے لوگوں کو ڈیوائن فیور یعنی الہی ترجیح ملتی تھی۔ بزرگ ابراہیم کی زندگی پر غور کریں تو ان کو بھی خاص طور پر خدا نے کہا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ الہی ترجیح حاصل تھی ان کو، ڈیوائن فیور حاصل تھی ان کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی بیوی کو، بزرگ سائرہ کو کڈنیپ کیا گیا، اغوا کیا ابی ملک نے، تو خدا کی الہی ترجیح ہاتھ میں ابراہیم کے لیے خدا نے یہ کیا کہ خدا اس کے محلوں میں جا کر بزرگ ابراہیم کی خاطر لڑا۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگ ابراہیم نے خدا کے قوانین کو جان فشانی سے مانا اور احتیاط سے ان پر عمل بھی کرتا رہا۔ آگے لکھا ہے، دوسری آیت پڑھیں گے، استثنا کی کتاب 28ویں باب کی میں نے پہلی آیت سے شروع کیا ہے اور دوسری آیت سے آگے میں پڑھتا ہوں۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے، پہلی بات ہے سنے، تو خدا کا کلام سننا بہت بڑی یہ مبارک حالی ہے، بہت بڑی برکت کا سبب ہے۔ سننے سے، خدا کے کلام کو سننے سے ہمارا ایمان بنتا ہے، ہمارے اندر پاکیزگی آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ خدا کا کلام سننا پسند نہیں کرتے، وہ بائبل کو پلٹتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے۔ بزرگ یعقوب فرماتے ہیں کہ بولنے میں دھیرے اور سننے میں تیز رہو۔ بزرگ سیموئل نے فرمایا خدا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سننے والے، خدا کا کلام سننے والے مبارک ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، خدا کا کلام سنیں گے تو یقیناً الہی ترجیح حاصل کرنے کے لیے آپ کو خدا کے کلام میں سے ہی میں طریقے بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے الہی ترجیح ملتی ہے، کس طرح سے ہم خدا کی ترجیحات میں آتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ سنے، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے، تو خدا کا کلام سننا بہت بڑا کام ہے۔ خدا کا کلام سننا بہت یہ مشکل کام بھی ہے، لیکن خدا کا کلام سننا بہت ہی اچھا کام بھی ہے۔ اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو وقت دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ خدا ہماری طرف ترجیح دیتا ہے، ہمیں ترجیح دیتا ہے، ہمیں فیور دیتا ہے، کیونکہ خدا کی فیور ہی ہماری زندگی میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ خدا کی فیور کی اہمیت میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بزرگ دانیال کو اگر خدا کی فیور حاصل نہ ہوتی تو کبھی بھی شیروں کے منہ بند نہ ہوتے۔
बुजुर्ग दानियल को खास जो है वो डिवाइन फेवर हासिल थी, इलाही तरजीहात में बुजुर्ग दानियल था, इसलिए खुदा का फरिश्ता आकर उसे ए अजीज मर्द कहता है। और शेरों की मांद में जब उनको फेंका गया तो शेरों के मुंह बंद हो गए और खुदा ने अपने बंदा की हिफाजत की। मेरे अजीजों, इसी तरह से जब हम ज्यादा से ज्यादा खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा खुदा की हुजूरी में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा भी हमें अपनी इलाही तरजीहात में रखता है। सो सुनना बहुत जरूरी है, सुनने में हमेशा तेज रहो और बोलने में धीरे। सो अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। लिखा है, शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। शहर में भी और खेत में भी दो तरह की यहाँ जिंदगी है। अगर आप शहर में हैं, किसी बड़े शहर में हैं, छोटे शहर में हैं, तो वहां भी आपका जो है वो खुदा की हुजूरी में इलाही तरजीहात में नाम आएगा। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, गांव में रहते हैं, तो खुदा वहां भी आपको सरफराज कर सकता है। खेत में भी तू मुबारक होगा, शहर में भी तू मुबारक होगा, घर में भी तू मुबारक होगा। क्यों? मुबारक के लिए इब्रानी में बारोख लफ्ज है जिसका मतलब है दर्जा बदर्जा बढ़ते जाना। इसका मतलब ये नहीं कि घर बैठे बरकत मिलेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो फलदार होगी क्योंकि इलाही तरजीह आपके साथ है। खुदा के लोग बड़ी मेहनत करते रहे और उनकी मेहनत का फल खुदा उनको देता रहा, खुदा उनको बरकत देता रहा। बुजुर्ग याकूब के बारे में अगर हम पढ़ें तो उन्होंने फरमाया अपने मामू लाबन से, उसने कहा कि खुदा ने मेरे बाप दादा के खुदा ने मेरे हाथों की मेहनत को देखा है। तो वो क्यों एक लाठी लेकर अपने घर से निकला था, क्यों इतना बाइस से बरकत बनकर वो वापस आया? क्योंकि इलाही तरजीहात में उसका नाम था, खुदा की खास तरजीह उसकी तरफ थी। इसलिए खुदा ने उससे फरमाया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां कहीं जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। तो खुदा साथ रहता है। इलाही तरजीहात इसी का नाम है, डिवाइन फेवर इसी को कहते हैं। जिन लोगों को डिवाइन फेवर मिली वो एक लाठी लेकर जाते हैं और खुदा की हुजूरी में बरकतें पाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते थे और मानते थे। खेती बाड़ी भी करते थे तो बरकत मिलती थी, शहर में होते थे तो उनको बरकत मिलती थी, वरना मेहनत अकारत चली जाती है। मेहनत बहुत, जब खुदा की इलाही तरजीहात से बनी इसराइल कौम निकल गई तो आप देखें वो बड़ी मेहनत करते थे। इफ्ता जलादी ने यही तो फरिश्ते से कहा कि हम फसल बोते हैं और हमारे दुश्मन आकर सारी फसल का हासिल ले जाते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ नहीं है। जब खुदा की इलाही तरजीह का मतलब खुदा हमारे साथ है, इलाही तरजीहात में हम नहीं होते तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है लेकिन उसका फल नहीं मिलता। लेकिन खुदा का वादा है कि अगर तू मेरी बात जान फिशानी से एहतियात से सुनकर अमल करे, मेरे कलाम पर अमल करे, तो शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। इसी तरह की आयत में एक और आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस तस्ना की किताब में से ही 7वां बाब है और आयत नंबर 9 से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं। अब इलाही तरजीह किन के लिए है? जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा की इबादत सारी दुनिया करती है लेकिन खुदा से मोहब्बत एक खास उत्तम दर्जे की इबादत है।
بزرگ پالوس اس لیے کہتے ہیں کہ محبت سب سے افضل ہے، لیکن یہ وہ محبت ہے جو صرف اور صرف خدا سے کی جائے۔ دنیا سے محبت ہے، مال و دولت سے محبت ہے، تو اس کا اجر دنیا میں ہی ملے گا۔ یہ دنیا میں جو زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ترجیحات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی الہی ترجیحات میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ حکم ہے، یہ بتایا گیا ہے، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ ڈیوائن فیور، الہی ترجیح خدا کی رحمت سے بھری ہوئی ہے، خدا کی حمایت سے بھری ہوتی ہے۔ جنہوں نے خدا کے ساتھ محبت کی، خدا نے ان کو خاص رحم سے نوازا۔ خدا کا رحم ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہا۔ ہمیں جان فشانی کرنی ہے، ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں خدا کے کلام کو زیادہ ترجیحات میں رکھنا چاہیے۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے ہمیں اس کو ماننا ہے، دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف ہمیں دھیان نہیں دینا۔ سو جو بھی خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے خدا اس کو ترجیحات میں رکھتا ہے، اسے ڈیوائن فیور ملتی ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو بائبل مقدس میں سے وہ سٹوریاں نکال کر دکھاؤں کہ کس طرح سے بزرگ یعقوب کو ڈیوائن فیور ملتی ہے، کس طرح سے بزرگ یوسف کو ڈیوائن فیور ملتی ہے، کس طرح سے بزرگ ابراہم کو ڈیوائن فیور ملتی ہے، کس طرح سے بزرگ اسحاق کو ڈیوائن فیور ملتی ہے، یا کس طرح سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ الہی قدرت کام کرتی تھی، الہی حمایت حاصل تھی، کس طرح سے وہ خدا کے منصوبے کو وہ پائے تکمیل تک جو پہنچا کر گئے ہیں وہ ڈیوائن فیور کی وجہ سے ہے۔ سو آگے لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت کرنا، جو محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی میں خدا سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن وہ اس کے کلام پر عمل کرنے کی بات جب آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی منسوخ ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا، یہ حکم بھی میں نہیں مانوں گا، یہ بھی نہیں مانوں گا۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جو خدا کے قوانین کو منسوخ کرتی جا رہی ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جو خدا کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو نہیں مانتی؟ خدا کی محبت کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں؟ خدا تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن خدا کی محبت کا اظہار خدا کے کلام پر عمل کر کے، اس کے حکموں پر عمل کر کے، کیونکہ جو خدا سے محبت نہیں کرتا وہ نہ تو خدا کا کلام سنتا ہے، نہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور نہ ہی وہ خدا کے نزدیک آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو الہی ترجیحات میں نہیں رکھا جاتا۔ ہاں وہ رازق ہے، سب کا خالق ہے، سب کا روٹی خوب پیٹ بھر کر سب کو دیتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو روٹی بہت ملتی ہے، روپیہ پیسہ مال و دولت کے ترازو میں وہ اپنے خدا کو تولتے ہیں کہ ہاں اگر مجھے دنیا میں کامیاب کر دیا ہے یہ خدا نے ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رزق سب کو دیتا ہے، لیکن خاص منصوبے، خاص پیغام، خاص کام ہمیشہ خدا اپنے لوگوں کو معجزانہ طور پر انہی لوگوں کو دیتا ہے جن پر وہ اپنی خاص الہی ترجیحات کو رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کا خاص یہ پیغام تھا کہ سونا اسرائیل، ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا۔ محبت جو ہے وہ خدا کی فیور کو ہماری طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ خدا کی فیور ہمیشہ
बुजुर्ग पालूस रसूल फरमाते हैं, जो चीजें ना कानों ने देखी ना आंखों ने ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, वो सारी चीजें खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए पैदा कर दी। डिवाइन फेवर, इलाही तरजीहात उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं। सो रहम करता है खुदा, 1000 पुश्त तक रहम करता है। इसलिए आगे लिखा है, और जो उससे अदावत रखते हैं उनको उनके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। उनको इलाही तरजीह नहीं मिलेगी, देखते ही देखते बदला मिलता है, जमीन पर इसी दुनिया में बदला मिलेगा उनको और हलाक कर देता है। हासिल कलाम यह है कि अगर आप इलाही तरजीहात हासिल करना चाहते हैं तो अपने गुनाहों से तौबा करें, आज ही खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और खुदा के कलाम को कबूल करें। तोरा और तनाख, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, पूरी बाइबल को कबूल करें और उस पर अमल करें, तो डिवाइन फेवर आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। खुदा हम सबको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।